یا ایھا الذین آمنوا، یہ دوسرا خطاب آ رہا ہے قرآن کریم میں ایمان والوں سے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ اہل ایمان سے جہاں جہاں مخاطبت ہوئی ہے قرآن کی، اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کے نام جو پیغامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھیجے ہیں، اس کا ہم ایک طرح سے مذاکرہ اور باہم آپس کے اندر اس کا تکرار کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا ہے۔ اس سلسلے کی آج دوسری آیت ہمارے سامنے ہے، جس کے اندر اہل ایمان کو زندگی گزارنے کا ایک ایسا ڈھنگ اور ایک طریقہ اور ایک سلیقہ، اور اس میں اللہ جل شانہ کی مدد کو لینے کا، اللہ تعالیٰ کی قوتوں کو اپنے ساتھ کرنے کا، اس کی رضا جوئی کا باعث بننے کے جو سب سے بہتر اور اعلیٰ ترین صورت ہو سکتی تھی، اس کا بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان تم پر یقیناً دنیا کے اندر پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ انسان کو تو پیدا ہی آزمائشوں کے اندر کیا گیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے فرمایا کہ انسان ہمیشہ مشکل میں رہے گا اور مشکل میں ہے۔ اور اسی طرح جگہ جگہ آیا ہے کہ اہل ایمان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں ان پر انہی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ لیکن اس پریشانیوں میں یا ایسی آزمائشوں میں یا ایسی کبھی مشکلات میں انسان گھر جائے تو اس کے پاس رستہ کیا ہوگا، وے آؤٹ کیا ہوگا، باہر کیسے نکلے گا اس سے؟ اس کے لیے قرآن نے اپنے مخصوص بلیغ انداز کے اندر دو چیزوں کو مضبوط پکڑنے کا کہا ہے، اور کہا کہ یہ دو چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور تائید کا باعث بن جائیں گی۔ یعنی اگر تم یہ چاہو کہ تمہاری اس مشکل اور پریشانی میں جس کے سامنے تم بظاہر ہتھیار پھینک چکے ہو، یا اپنے آپ کو تم بے بس محسوس کر رہے ہو، یا تم اس کے سامنے بالکل ہی جس کو کہنا چاہیے کہ اب بے دست و پا ہو چکے ہو، ایسے وقت کے اندر اگر تم اللہ تعالیٰ کی قوت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہو اور لینا چاہو تو تمہارے پاس کیا ہتھیار کیا ہے، تمہارے پاس ذرائع کیا ہیں؟ تو وہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں بتائی ہیں کہ ایک صبر ہے اور دوسری صلاۃ ہے۔ صلاۃ سے مراد ظاہر نماز ہے یہاں پر، اور دعا بھی ہے اور ذکر اذکار بھی ہیں۔ صبر کا لفظ جو ہے وہ سب سے پہلے کہا گیا، جو کہ بڑی وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور ہم نے شاید اس پروگراموں میں پہلے کبھی ذکر بھی کیا ہو کہ اس بات کے اوپر مفسرین نے بھی بحث کی ہے اور اہل طریقت مشائخ نے بھی کی ہے کہ مصیبت کے اندر صبر کرنا افضل ہے یا نعمت کے اوپر شکر کرنا افضل ہے۔ تو اس پر دونوں طرف کی آراء موجود ہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ مصیبت کے اندر صبر یہ زیادہ بڑی اور مشکل چیز ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، نعمت کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لہٰذا اگر کسی کو نعمتوں کے اندر شکر کی کیفیت نصیب ہو تو یہ زیادہ اونچی کیفیت ہے۔ مگر اس کے اندر جو قول فیصل لوگ لائے ہیں وہ اسی آیت کے اس جز کی وجہ سے لائے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے شکر گزاروں کی تعریف فرمائی ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہہ کر، کہ میرے بندوں کے اندر شکر گزار لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ان کی ستائش اور ان کی تعریف فرمائی ہے، لیکن جو صابرین کی تعریف فرمائی ہے اس کے لیے جو تعبیر اختیار فرمائی ہے وہ یقیناً ان کے درجات کے زیادہ بلند ہونے کی دلیل ہے، کہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اپنی معیت اور اپنی ہمراہی اور اپنا ان کے ساتھ ہونا، اپنی تائید کا ان کو اللہ جل شانہ نے سند ان کو عطا فرمائی ہے، اس کا سرٹیفکیٹ دیا ہے ان کو۔